کوسوو کی جنگ میں فتح کے بعد عثمانی ترک اپنے جلالی سلطان مراد اول سے محروم ہو چکے تھے۔ سلطان مراد کی شہادت کے بعد اب ترکوں کے پاس جانشینی کے لیے شہزادہ بایزید اور شہزادہ یعقوب تھے۔ شہزادہ یعقوب وک برینکووچ کے فوجی دستوں کے تعاقب میں گئے ہوئے تھے اور لشکر میں اس وقت صرف شہزادہ بایزید موجود تھا۔ وزراء اور مشیروں کی مشاورت سے شہزادہ بایزید کو عثمانی سلطنت کا نیا سلطان منتخب کر لیا گیا۔ سلطان بایزید اپنی برق رفتار فتوحات کی وجہ سے تاریخ میں ہمیشہ جانے جائیں گے، اسی لیے انہیں بایزید جلدرم یعنی کہ بجلی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آٹومن امپائر کی آج کی اس قسط میں ہم عثمانی سلطان بایزید جلدرم کی زندگی کا احاطہ کریں گے کہ کیسے انہوں نے اناطولیہ میں باقی ترک قبائل کو شکست دے کر انہیں عثمانی سلطنت میں شامل کیا تھا۔ کوسوو کی جنگ میں عثمانی ترکوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی تھی، لیکن اس جنگ کے اختتام پر سلطان مراد پر قاتلانہ حملہ ہوا جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ان کی شہادت ہو گئی۔ سلطان مراد کی شہادت کے بعد ان کے بڑے بیٹے شہزادہ بایزید کو چوتھے عثمانی سلطان کی حیثیت سے تخت نشین کیا گیا۔ 1360 عیسوی میں جب سلطان بایزید جلدرم کے دادا اور خان غازی کا انتقال ہوا تو شہزادہ بایزید کے والد مراد تخت نشین ہوئے۔ اسی سال جب اور خان غازی کا انتقال ہوا تو ان کے پوتے بایزید بورسا میں پیدا ہوئے۔ شہزادہ بایزید کی تعلیم پر ان کے والد مراد اول نے خاص طور پر توجہ دی اور ان کی تعلیم کے لیے زور کے اہم ترین اسکالرز جن میں سے قاضی زادہ رومی، قاضی عسکر، جاندارلی حلیل اور کارامان کے مولانا رستم جیسے علماء ان کے اہم اساتذہ میں سے ایک تھے۔ شہزادہ بایزید نے اس وقت کے مشہور کمانڈروں سے جنگی تربیت کے سبق حاصل کیے تھے۔ سلطان مراد اول نے اپنے اس بڑے بیٹے شہزادہ بایزید کی خاص طور پر تربیت کی تھی کیونکہ وہ یورپ کی فتوحات کے لیے اپنے اس بیٹے کو لے کر جانا چاہتے تھے۔ شہزادہ بایزید بچپن ہی سے بہادر تھا اور اس نے کم عمری میں ہی جنگیں لڑنا شروع کر دی تھیں۔ شہزادہ بایزید نے تقریباً ہر جنگ میں حصہ لیا اور ان کے برق رفتار حملوں سے عثمانی فوج میں ایک نئی طاقت آ جاتی تھی اور عثمانی فوج اپنے شہزادے کو اپنے درمیان پا کر اس کا جوش مزید بڑھ جاتا تھا۔ کوسوو کی جنگ میں بھی شہزادہ بایزید نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ اس جنگ میں عثمانیوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی، لیکن عثمانیوں کی اس فتح کا اختتام سلطان مراد اول کی شہادت پر ہوا، جو کہ اس جنگ کے اختتام پر شہید ہو گئے تھے۔ کوسوو کی جنگ میں جب سلطان مراد اول کی شہادت ہوئی تو ان کی شہادت کے بعد عثمانی وزراء نے شہزادہ بایزید کو عثمانی سلطنت کا نیا سلطان منتخب کر لیا، جس کے بعد شہزادہ بایزید نے ایک قاصد اپنے بھائی شہزادہ یعقوب کے پاس بھیجا۔ شہزادہ یعقوب اس وقت کوسوو کی جنگ سے بھاگنے والے عیسائی لشکر کا پیچھا کر رہا تھا اور جب شہزادہ یعقوب کو واپسی کا حکم ملا تو وہ فوراً اپنے سپاہیوں کے ساتھ لشکر میں واپس پہنچ گیا، لیکن شہزادے کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا والد مراد اول وفات پا چکا ہے اور جس لشکر میں وہ واپس جا رہا ہے وہاں اس کا بڑا بھائی بایزید جلدرم تخت نشین ہو چکا ہے۔ جب یہ بد نصیب شہزادہ خیمے میں داخل ہوا تو اس کے بڑے بھائی سلطان بایزید جلدرم کے حکم پر اس معصوم شہزادے کا گلا گھونٹ کر اسے قتل کر دیا گیا۔ یوں آل عثمان میں تخت کے لیے قتل کیے جانے والا یہ پہلا قتل تھا۔ ادھر اناطولیہ میں جب باقی ترک ریاستوں کو عثمانی سلطان مراد اول کی شہادت کی خبر ملی اور اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے یہ بھی سنا کہ معصوم شہزادہ یعقوب کا گلا گھونٹ کر اسے قتل کر دیا گیا ہے تو انہوں نے اب نئے عثمانی سلطان بایزید جلدرم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ ان میں سے خاص طور پر کارامان قبیلے کو جب خبر ملی تو اس نے وہ علاقے جو اس نے سلطنت عثمانیہ کے حوالے کیے تھے تلوار کے زور پر عثمانیوں سے یہ سارے علاقے واپس لے لیے اور اس نے برادرانہ قتل کو ہوا دے کر عثمانیوں کے خلاف باقی ترک قبائل کو بھی بغاوت کے لیے اکسایا۔ کارامان قبیلے کے سردار علاؤ الدین نے گھرمیان قبیلے کے سردار یعقوب بے دوم کو فوجی مدد کی لالچ دے کر انہیں بھی عثمانیوں کے خلاف اکسایا اور سردار یعقوب بے دوم نے کوتاہیا اور وہ علاقے جو اس نے اپنی بیٹی کی شادی جو کہ اس نے بایزید جلدرم کے ساتھ کی تھی کو جہیز کے طور پر عثمانیوں کو دیے تھے، اس نے وہ سارے علاقے عثمانیوں سے واپس لے لیے۔ کارامان اور گرمیان قبیلے کی بغاوت کو دیکھتے ہوئے اناطولیہ کے ایک اور ترک قبیلے قاضی برہان الدین نے بغاوت کرتے ہوئے کر شہر کو عثمانیوں سے واپس لے لیا اور یوں تمام اناطولیہ عثمانیوں کے خلاف متحد ہو گیا۔
ادھر یورپ میں جب سلطان بایزید جلدرم کو اناطولیہ میں ترک سرداروں کی بغاوت کی خبر ملی تو وہ سخت بھرم ہوئے، لیکن اناطولیہ جانے سے پہلے انہوں نے یورپ میں امن قائم کرنا زیادہ ضروری سمجھا۔ اس لیے لازار، جسے جنگ کوسوو کے اختتام پر پھانسی دے دی گئی تھی، اب اس کا بیٹا اسٹیفن لازار سربیا کا وارث تھا۔ سلطان بایزید جلدرم نے اسے سربیا کا بادشاہ اس شرط پر بنایا کہ وہ عثمانیوں کا وفادار رہے گا۔ یوں اسٹیفن نے سالانہ خراج کے علاوہ 5000 سپاہیوں کا ایک دستہ سلطان کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رکھنے کا معاہدہ کیا۔ نیز اس نے اپنی بہن شہزادی ڈیسپنا کو بایزید کے نکاح میں دے دیا، اور اس نے یہ وعدہ بھی کیا کہ سلطان کی تمام لڑائیوں میں وہ اپنی فوج لے کر خود شریک ہوا کرے گا۔ چنانچہ آخر وقت تک وہ اس معاہدے پر قائم رہا، اور نائکوپولس اور جنگ انقرہ کی خون ریز جنگوں میں بھی اسٹیفن سلطان بایزید جلدرم کے شانہ بشانہ ہو کر لڑتا رہا۔ سربیا سے صلح کرنے کے بعد اب سلطان بایزید قسطنطنیہ کی جانب بڑھے اور اینڈرونیکس کو تخت پر بٹھانے کی دھمکی دے کر شہنشاہ پیلیولوگس کو ایک جدید صلح نامے پر مجبور کیا، جس نے بازنطینی سلطنت کی رہی صحیح حیثیت بھی خاک میں ملا دی۔ جان اور اس کا بیٹا مینویل، جو کہ تخت سلطنت میں اپنے باپ کا شریک تھا، معاہدہ کیا کہ 30,000 طلائی سکے بطور خراج ہر سال ادا کرتا رہے گا، اور 12,000 کا ایک فوجی دستہ بایزید کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رکھے گا۔ ایشیائے کوچک میں بازنطینی سلطنت کے مقبوضات میں سے اب صرف ایک قلعہ فیلاڈیلفیا باقی رہ گیا تھا۔ اس صلح نامے میں وہ بھی بایزید کے نام لکھ دیا گیا، لیکن اس قلعے کے یونانی افسر نے شہنشاہ کے حکم کے باوجود قلعہ خالی کرنے سے انکار کر دیا۔ سلطان بایزید نے شہنشاہ کو مجبور کیا کہ وہ خود اپنی فوج کے ذریعے سے قلعہ خالی کرا دے۔ چنانچہ بازنطینی سلطنت کے انتہائی زوال کا عبرت ناک واقعہ بھی ظہور میں آیا کہ یونانی سپاہیوں نے فیلاڈیلفیا پر حملہ کیا اور اسے فتح کر کے عثمانی سلطان بایزید کے حوالے کر دیا۔ یورپ میں بغاوتوں کو ختم کرنے اور نئے معاہدے کرنے کے بعد اب اگلی باری اناطولیہ کے ان ترک سرداران کی تھی، جنہوں نے سلطان مراد اول کی شہادت کا بہانہ بناتے ہوئے اور شہزادے یعقوب کی موت کو سامنے رکھتے ہوئے عثمانیوں کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ اناطولیہ کے ان باغی سرداران کی بغاوتوں کو کچلنے کے لیے سلطان بایزید جلدرم 1399 عیسوی میں بورسا شہر سے روانہ ہوئے۔ اس مہم میں سلطان بایزید جلدرم اکیلے نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ عثمانی افواج کے علاوہ سربیا کے بادشاہ اسٹیفن اور رومی شہنشاہ مینویل پیلیولوگس کی فوجیں بھی ساتھ تھیں۔ 1399 عیسوی کے موسم سرما کی سخت ترین سردی میں عثمانی لشکر بورسا شہر سے روانہ ہوا۔ سلطان بایزید جلدرم کا سب سے پہلا نشانہ گرمیان قبیلہ تھا۔ یہاں گرمیان قبیلے کے سردار یعقوب دوم نے جب دیکھا کہ وہ عثمانی لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس نے سلطان بایزید جلدرم سے امان مانگی، لیکن سلطان بایزید جلدرم نے یعقوب دوم کو معاف نہ کیا اور اسے گرفتار کر کے ایک قلعے میں قید کر دیا گیا، اور اس کے بعد سلطان بایزید جلدرم نے گرمیان قبیلے کی تمام زمینوں پر حملہ کرتے ہوئے انہیں عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ گرمیان قبیلے کی فتح کے بعد سلطان بایزید جلدرم کی فوجوں نے ایک اور ترک قبیلے ساروہان کی جانب پیش قدمی شروع کر دی، جہاں پہنچنے کے بعد بغیر جنگ لڑے اس قبیلے کے سردار نے ہتھیار ڈال دیے، جس کے بعد سلطان بایزید جلدرم نے ساروہان کا علاقہ عثمانی سلطنت میں شامل کرنے کے بعد ساروہان قبیلے کے سردار خضر شاہ کو گرفتار کرتے ہوئے اسے بورسا شہر میں قید کر دیا۔ ساروہان کی فتح کے بعد عثمانی سلطان بایزید جلدرم نے ایک اور ترک قبیلے بنو ایدین پر حملہ کر دیا۔ بنو ایدین قبیلے کے سردار عیسیٰ بے نے سلطان بایزید جلدرم سے جان کی امان چاہی۔ بنو ایدین قبیلے کا سردار عیسیٰ بے سلطان بایزید جلدرم کی نسبت کافی بوڑھا ہو چکا تھا، اور اس کے سفید بالوں کو دیکھتے ہوئے سلطان بایزید جلدرم نے عیسیٰ بے کا بھرپور احترام کیا اور انہیں زندگی گزارنے کے لیے ٹائر نامی ایک شہر دے دیا، جہاں پر بنو ایدین کے سردار نے اپنی زندگی کے بقیہ دن گزارے۔ بنو ایدین کے بعد اب بنو منتشا کی باری آئی۔ عثمانی فوجیں جلد سلطان بایزید جلدرم کی قیادت میں یہاں پہنچ گئیں، اور بنو منتشا کا علاقہ بھی عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ بنو ایدین اور بنو منتشا کی فتوحات کا نتیجہ یہ نکلا کہ عثمانی ترک بحر ایجین کے ساحل تک پہنچ گئے۔ یہیں سے عثمانی بحری طاقت کی ابتدا ہوئی۔
جہاں 60 جہازوں کا پہلا عثمانی بیڑا 792 ہجری مطابق 1390 عیسوی میں روانہ ہو کر جزیرہ کیوس پر حملہ آور ہوا۔ اس کے بعد سلطان بایزید نے سمرنا پر حملہ کیا۔ یہ شہر یروشلم کے مبارزین سینٹ جان کے قبضے میں تھا، لیکن یہاں بحری قوت کے ناکافی ہونے کی وجہ سے سلطان بایزید کو 6 ہفتوں کے بعد سمرنا کا محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔ ان ابتدائی فتوحات کے بعد سلطان بایزید نے مارچ میں بنو حمید قبیلے کی جانب پیش قدمی کی۔ جب یہ خبر کارامان قبیلے کے سردار ابراہیم کو ملی تو اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس کے باقی اتحادی ترک قبائل ختم ہو چکے ہیں اور اب سوائے قاضی برہان الدین، بنو حمید اور بنو جاندار کے علاوہ کوئی اور ترک قبیلہ باقی نہیں بچا، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اگر بنو حمید کو سلطان بایزید نے فتح کر لیا تو اگلی باری کارامان قبیلے کی ہوگی۔ اس لیے اس نے اپنی سرحدی فوجوں کو جلد بنو حمید قبیلے کی مدد کے لیے روانہ کیا، کیونکہ سلطان بایزید جلدرم بجلی کی سی تیزی کے ساتھ پیش قدمی کر رہے تھے، اور جلد انہوں نے بنو حمید قبیلے کے صوبے حامد میں قدم رکھا، جہاں کسی بھی ترک سپاہی نے عثمانیوں کے خلاف تلوار نہ اٹھائی، اور یہ قبیلہ بھی باقی ترک قبائل کی طرح عثمانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اس فتح کے بعد سلطان بایزید جلدرم نے اپنے بیٹے عیسیٰ جیلیبی کو یہاں کا گورنر مقرر کیا۔ یوں سلطان بایزید جلدرم نے بہت تھوڑے عرصے میں ساروہان، گرمیان، بنو ایدین، بنو منتشا اور بنو حمید کی ریاستوں کو ختم کرتے ہوئے ان کی زمینوں کو عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا تھا، اور اب اگلی باری کرمانیوں کی تھی۔ اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ بنو کرمان ہی تھے جنہوں نے اناطولیہ کے ترکوں کو سب سے پہلے عثمانیوں کے خلاف اکسایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنو حمید کو فتح کرنے کے بعد اب سلطان بایزید تیزی کے ساتھ کرمانیوں کی جانب پیش قدمی کر رہے تھے۔ جب عثمانیوں نے اناطولیہ میں کارامان قبیلے کی جانب پیش قدمی کی تو اس وقت اناطولیہ میں کارامان قبیلے کے صرف 2 اتحادی باقی رہ گئے تھے۔ ان میں سے ایک قاضی برہان الدین اور دوسرا ترک قبیلہ بنو جاندار تھا، جس کا سردار سلیمان دوم تھا، جس نے عثمانیوں کے ساتھ اتحاد توڑتے ہوئے ان باغی ترک قبائل کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ ادھر عثمانی فوجوں نے جلد کارامان قبیلے کے دارالحکومت پونیا کا محاصرہ کر لیا، اور یہ محاصرہ طویل جاری رہا۔ بالآخر محاصرے سے تنگ آ کر کارامان قبیلے کے سردار علاؤ الدین نے سلطان بایزید جلدرم کی اطاعت قبول کرتے ہوئے اس سے رحم کی بھیک مانگی۔ نیز اس دوران سلطان بایزید جلدرم کے جاسوسوں نے انہیں بتایا کہ قاضی برہان الدین اور سلیمان بے کی فوجیں کونیا شہر کے قریب پہنچنے والی ہیں۔ اس لیے سلطان نے اپنے سالاروں کے مشورے پر انہوں نے محاصرہ ختم کرنے اور مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا۔ سلطان نے کارامان قبیلے کے سردار کو معاف کر دیا، اور کارامان قبیلے کے سردار علاؤ الدین نے کرمانیہ کا ایک ٹکڑا جس میں آگ شہر بھی شامل تھا سلطان بایزید کی نظر کرتے ہوئے ان سے صلح کر لی۔ اب اناطولیہ میں ان فتوحات کو 2 سال ہو چکے تھے۔ اس دوران مسلسل جنگوں کی وجہ سے عثمانی فوج کافی تھک چکی تھی، اس لیے سلطان بایزید جلدرم نے اس سال باقی مہمات کو ملتوی کرتے ہوئے اپنی فوجوں کے ساتھ وہ واپس بورسا شہر چلے گئے۔